Islamic Research Center. اس مبارک مہینے میں یہ پیغام ہے 7واں، نیکی اور خیر کے ساتھ اس سال کا افتتاح کرو۔ نیکی اور خیر کا افتتاح تو آپ کر ہی چکے ہوں گے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ ربی و ربک اللہ۔ چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو۔ یکم محرم 7 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور امراء کو خط لکھے، دین کی دعوت دی۔ اس مقدس مہینے کا ابتدا اللہ کے دین کی دعوت سے شروع کرو۔ میں نے اپنے گھر والوں کو دعوت دینی ہے، اپنے خاندان کو دعوت دینی ہے، اپنے دوستوں کو دعوت دینی ہے، اپنے تعلق والوں کو دعوت دینی ہے، اپنے پڑوسیوں کو دعوت دینی ہے، اور ان کو بھی دعوت دینی ہے جو آپ کے مخالف ہیں، اخلاق سے، نرمی سے، احترام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کی ابتدا میں ہی دین کی دعوت یکم محرم کو ہی بادشاہوں کو خط لکھے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے یکم محرم ہی تھا جب اناطولیہ نے ترکمان سردار عثمان خان کی تخت نشینی سے سلطنت عثمانیہ کی ابتدا ہوئی۔ مسلمانوں، آج وقت ہے، الکفر ملت واحدہ، کفر سب کا سب ایک کفر ہے۔ کوئی یورپین ہو، کوئی برٹش کہلاتا ہے، کوئی الگ سے بلاک بنائے بیٹھا ہے، لیکن مسلمانوں کے سارے دشمن ہیں۔ وہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھے ہیں۔ دولت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ جب تک رہی، مسلمانوں کا یہ بلاک کتنا پاورفل تھا۔ یکم محرم کو یہ کچھ ہوا۔ اس مہینے میں اپنے ذاتی تعصب، ذاتی عصبیت، لسانی تعصب، لسانی عصبیت، یہ علاقائی تعصب، علاقائی عصبیت کو چھوڑ دو۔ اختلافات میں مت پڑو۔ محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کو فروغ دو اور آپس میں اکٹھے ہو جاؤ۔ اور مسلمانوں کی پاور دنیا میں ہونی چاہیے۔ ایک بلاک بناؤ، پتہ چلے کفر کو کہ کافر اگر لنترانیاں کرتا ہے تو ان کو سبق سکھانے کے لیے مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تیسری بات، محرم کی 3 تاریخیں تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں، تم نے یہ کہاں سے پڑھ لیا کہ محرم میں شادی نہیں ہوتی؟ تم نے کہاں سے یہ سن لیا کہ محرم میں شادی کی گئی برباد ہوتی ہے؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ام کلثوم کی شادی تو 3 محرم کو ہو، اور ایک مسلمان محرم آنے سے پہلے اس انداز سے شادیاں کرے کہ اگر محرم میں چلا گیا تو بنے گا کیا؟ دشمن کے وار کو پہچانی ہے، دشمن کی چال کو پہچانی ہے۔ یہ مقدس مہینہ تو یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے تو تمہیں بھی اپنی شادیوں، اپنے خوشی کے پہلوؤں کو اس مہینے میں اختیار کرنا چاہیے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا۔ چوتھی بات، محرم 17 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا سعد بن ابی وقاص نے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی تھی۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو اتنا لیزی کیوں بنا رکھا ہے؟ سوچ کو کریٹو تھنکنگ کی طرف لے جاؤ، انڈکٹیو تھنکنگ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ مسلمان، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ بلند رہتا ہے، اسے بلند رہنا چاہیے۔ نئے نئے شہر، نئے نئے اختراعات جس سے مسلمانوں کا نام بلند ہو، انجینئرنگ میں، ٹیکنالوجی میں اور یہ سارے میادین میں مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے۔ یہ پہاڑوں کے اندر میٹلز، یہ دھاتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں چھپائی ہوئی کہ کوئی مسلمان ہاتھ نہ لگائے اور قیامت کو یہ پہاڑ دھول بنا کے اللہ اڑا دیں گے۔ نہیں، مسلمانوں نے ہی سب کام کیے۔ آج زمین کا قطر نکالا تو کس نے نکالا تھا؟ اسلام آباد کے قریب پنڈ دادن خان میں بیٹھے ایک عام سے آدمی نے۔ پوری دنیا کے سائنسدان، یورپین کوشش کر چکے ہیں لیکن اس کے اندازے کو غلط ثابت نہیں کر سکے۔ کون تھا جابر بن حیان؟ کون تھا البیرونی؟
کون تھا ابو علی سینا، یہ سب لوگ کہاں سے پڑے تھے اور کیا کچھ انہوں نے کیا، ٹیکنالوجی کی بنیادیں کنہوں نے رکھی، پوری دنیا کا سٹرکچر کس نے بنایا، یہ سب مسلمانوں نے کام کیا۔ مسلمانوں کے اندر سستی آ گئی، تکاسلی آ گئی۔ اگر اس مبارک مہینے میں شہر بنائے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اس طرح کی پلاننگز کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین کو سمجھنے والوں نے کیا کیا؟ شرف الدولہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس نے بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی رصد گاہ بنائی۔ آج مسلمانوں کے بھی ایسی کریٹو تھنکنگ کو امپروو کرنا چاہیے اور میدان عمل میں اتر کے بتانا چاہیے، میں ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور میں ہر میدان میں آگے نکلنے والا ہوں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فسطاط نامی شہر آباد کیا اور اسکندریہ کی بجائے مصر کا دارالحکومت قرار دیا۔ مسلمانوں کو اپنے دارالخلافہ، اپنے شہروں کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، اپنے ملکوں کو کافرانہ نظام سے پاک کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دینا چاہیے۔ کوئی کمی ہے، اس کمی کی جگہ اچھائی کو لانا چاہیے۔ یہ محرم کا ہی مہینہ تھا، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے باقاعدہ ٹیمیں بنا کے روانہ کی تھی۔ مسلمانوں، آج گداگری کتنی عام ہو گئی، کتنے پروفیشنل بیگرز ہیں۔ یہ فقیری کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کے سسٹم کو مضبوط کرو، بیت المال بناؤ۔ وقف کا جو کرشمہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا صحابہ کے ذریعے، کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جس کے پاس مال ہو اور اس نے وقف نہ کیا ہو۔ ان اوقاف سے ہی دین کے کام چلتے تھے۔ کوئی اپنا گھوڑا وقف کر رہا ہے، کوئی بلڈنگ وقف کر رہا ہے، کوئی گھر وقف کر رہا ہے، اور عمر جیسے اپنی زمین وقف کر رہے ہیں، کوئی اپنی تلواریں وقف کر رہا ہے۔ یہ صحابہ کے اعمال تھے۔ آج اسی مبارک مہینے میں اس کی پلاننگ کی جائے۔ یہ محرم کا ہی مہینہ تھا، شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو محصور کیا گیا، تو پھر وہ ظالمانہ صحیفہ جو لکھا ہوا تھا مسلمانوں کو قید کرنے کا، وہ چاک کیا گیا۔ مسلمانوں، جرت کرو۔ انڈیا اور اس طرح کے دشمن جو تمہیں آنکھیں دکھاتے ہیں، ان کو سبق سکھانے کے لیے اپنے جذبات کو جوان کرو، اور اللہ کی رحمت سے تم ایک ایسے وطن میں ہو جو توحید، جو دین کے لیے قائم ہوا۔ تمہارے پاس ایسی اللہ تعالیٰ نے پیاری اور قیمتی فوج رکھی ہے جو دشمن کے دان توڑنے کے لیے کافی ہے، اور دشمن کو سبق سکھانے کے لیے کبھی بھی کوئی وقت ضائع نہیں کرتی۔ اس لیے کبھی بھی بزدلی نہ دکھاؤ۔ کس طرح چاک کیا محرم کے مہینے میں کہ کوئی پابندی نہیں، ورلڈ بینک کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، جس نے مسلمانوں کو غلام بنا رکھا ہے، مسلمانوں کو قیدی بنا رکھا ہے۔ یہ محرم کا ہی مہینہ تھا میرے معزز اور محترم بھائیوں، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی۔ آزادی کا صحیح تصور پیش کرنا ہے تو آزادانہ زندگی گزارو، دین کے مطابق قرآن و سنت پہ زندگی آزادانہ گزارنے کے لیے کوئی پابندی جو غیر مسلم تم پہ مسلط کرتا ہے ان کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ پابندی اس کو کہتے ہیں جو تمہارے رب نے لگائی۔ وہ پابندی کیا ہے؟ مسلمانوں کو قتل نہ کرو، مسلمانوں کا مال نہ چھینو، مسلمانوں کی عزتیں نہ لوٹو، آپس میں لڑائیاں نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو۔ یہ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں پابند ہو جاؤ، کسی اور پابندی کو قبول نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کس انداز سے تربیت دی، آج اس تربیت کی ضرورت ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھو، 9 محرم کا روزہ رکھو، تاکہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے۔